نعتوں کے رنگ نبی، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، رحمت خدا فضل مصطفیٰ، رحمت خدا فضل مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، نبی، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں ہمارے پروگرام میں جس کا نام ہے نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ۔ جی ہاں، نعتوں کے رنگ ایف جی این کے سنگ کے پروگرام میں ہم پھر سے حاضر ہو چکے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو آر شو۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ دو پیاری پیاری ٹیم ہوگی۔ انشاءاللہ ہر ٹیم میں ہوں گے پیارے پیارے نعت خواں، اور ان کے درمیان ہم کرائیں گے ایک شاندار مقابلہ۔ جی ہاں ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ جو دو ٹیمز تھی وہ تھی ٹیم پونے اور ٹیم تھانے۔ ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا اور ٹیم تھانے نے بازی مار دی۔ جی، ٹیم تھانے جیت گئی، آگے کی طرف گئی، سیمی فائنل میں گئی، اور انفارچونیٹلی ٹیم پونے اس بار اس سیزن میں آگے نہ جا سکی۔ تو آج بھی دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے، کون سی ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے، کیونکہ یہ تو ایک مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے۔ ایک نہ ایک ٹیم نے آگے جانا ہی ہے اور ایک ٹیم نے پیچھے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج بھی دو ٹیمز کے درمیان یہ مقابلہ ہوگا۔ آج جو دو ٹیمز ہمارے درمیان ہوگی اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، ایک ہے ٹیم ممبئی اور ایک ہے ٹیم ناسک۔ ماشاءاللہ، ٹیم ممبئی اور ٹیم ناسک، یہ دو ٹیم انشاءاللہ عز و جل آج کے اس ایپیسوڈ میں ان کے درمیان ہم پروگرام کریں گے، ایپیسوڈ کریں گے اور ایک مقابلہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ہم اپنے نعرے کو دوہرا لیتے ہیں، فیضان نعت مصطفیٰ، فیضان نعت مصطفیٰ، فیضان نعت مصطفیٰ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی ہاں ناظرین، نعت شریف یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے بھی قرآن مجید میں جاں بجاں اپنے محبوب کی تعریف بیان کی ہے۔ نعت شریف ہوتی کیا ہے؟ ایکچوئل میں نعت شریف ایک طرح کی تعریف ہے نا، پوئٹری کے انداز میں، پوئم کے انداز میں، ایک نظم کے انداز میں کسی کی تعریف بیان کرنا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا گوئی کی جاتی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی تعریف کریں گے اتنی محبت دل میں بڑھے گی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی محبت دل میں بڑھے گی، ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ تو ایمان کی مضبوطی ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نعت شریف پڑھانی چاہیے۔ آج انفارچونیٹلی دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے بھی گانے گا رہے ہوتے ہیں، فلمی گانوں کی دھن پر ناچ رہے ہوتے ہیں، گانوں کی آوازیں گھروں سے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ایف جی این چینل کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے بچوں کی زبانوں پر نعت مصطفیٰ جاری ہو جائے، ہمارے گھروں سے تلاوت قرآن کی آواز آنی شروع ہو جائے۔ تو یہی مقصد کی ایک کڑی ہے ہمارا پروگرام، جس کا نام ہے نعتوں کے رنگ ایف جی این کے سنگ۔ جی ہاں، تو آئیے باقاعدگی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج جو دو ٹیمز ہمارے ساتھ میں ہیں، ایک ہے ٹیم ممبئی اور دوسری ہے ٹیم ناسک، دونوں بھی مہاراشٹر کے شہر ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم دونوں ٹیمز کا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں، انہی کی زبانی ہم ان کا انٹروڈکشن معلوم کریں گے۔ جی، میرا نام محمد نصیر الدین اتاری جی، اور میرا گارمنٹس کا بزنس ہے۔ گارمنٹ کا بزنس ہے، جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی، اسلم اتاری، جامعۃ المدینہ۔ کیا بات ہے، جامعۃ المدینہ میں آپ درس نظامی کر چکے ہیں؟ آپ الحمدللہ درس نظامی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ درس نظامی کر چکے ہیں، یعنی ناظرین عالم دین بن چکے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی، تیسرے اسلامی بھائی، مستقیم اتاری۔
टीचिंग करता हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है। मुंबई से जामियातुल मदीना के इस्लामी भाई भी आए हुए हैं, तो जनाब बिजनेसमैन भी आए हुए हैं, तो टीचर भी आए हुए हैं, माशाल्लाह। आइए अब हम चलते हैं नासिक की तरफ, देखते हैं नासिक से जो इस्लामी भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इनके नाम और इनके पेशे को मालूम करते हैं। जी, गुलाम रज़ा, गुलाम रज़ा भाई। जी, मेरा एयर कंडीशन रेफ्रिजरेशन का बिजनेस है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। जी, सैयद अमजद कादरी अत्तारी, क्या बात है, माशाल्लाह। मेरा गोली बिस्किट का होलसेल है। अच्छा, ठीक, माशाल्लाह। उबैद रज़ा अत्तारी, स्टूडेंट भी हूँ, जामियातुल मदीना जी। भी पढ़ रहा हूँ और इमामत कोर्स भी स्टार्ट है और माशाल्लाह, प्लस टीचिंग भी है। क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाल्लाह। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे नात ख्वां हैं, इससे पहले भी जो टीम हमारे साथ पार्टिसिपेट की थी, उसमें भी आपने देखा कि मुख्तलिफ प्रोफेशन से ये वाबस्ता है। और आज भी हमारे साथ जो दो टीम्स हैं, इनमें भी जो नात ख्वां हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं, तो ये भी सिर्फ नात खानी नहीं करते हैं। यानी बताना ये मकसद है कि इनका पेशा नात खानी नहीं है, नात खानी इनका शौक़ है। ये अपने फ्री टाइम में नात शरीफ पढ़ते हैं। आज लोग फ्री टाइम में टीवी देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, गाने गाते हैं। माशाल्लाह, ये दिन में हलाल रोज़ी कमाते हैं। कोई टीचिंग कर रहा है, तो कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है। और रात में जब इन्हें कुछ फ्री टाइम मिलता है, तो अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं सरकार की नात पढ़ने में। खुद भी पढ़ते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं, खुद भी झूमते हैं और दूसरों को भी झुमाते हैं। तो माशाल्लाह, ये हमारे आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हलाल रोज़ी भी कमा रहे हैं और सरकार की नात भी हमें सुना रहे हैं। तो इंशाअल्लाह सवजल आज इन दो टीम्स के दरमियान हमने मुकाबला करना है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट समझा देता हूँ। जैसा कि नाजरीन आपने पिछले एपिसोड में भी देखा कि हमारे टोटल 5 सेगमेंट्स हैं, है ना। तो 5 सेगमेंट्स, उसको हम एक बार फिर देख लेते हैं। पहला सेगमेंट है अशआर की तकरार। जी हाँ, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि पहला सेगमेंट है जिसका नाम है अशआर की तकरार। हर एक सेगमेंट की डिटेल इंशाअल्लाह आपको मैं सेगमेंट शुरू होने से पहले अर्ज़ कर दूंगा, क्योंकि हमारे इस्लामी भाइयों ने भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे पूछा था, तो मैंने कहा था बेफिक्र रहे, इंशाअल्लाह सब आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा इंशाअल्लाह। कोई डरने वाली बात नहीं है, तैयारी मजबूत होना चाहिए। तैयारी की है? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, तैयारी की है, तैयारी की। माशाल्लाह। टीम मुंबई वाले तैयार हैं? तो पहला सेगमेंट है हमारा अशार की तकरार। जी हाँ। दूसरा सेगमेंट है जिसका नाम है दिए हुए लफ्ज से शेर सुनाए। और तीसरा सेगमेंट है सफर है मगर अकेले। चौथे सेगमेंट का नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। और आखिरी सेगमेंट है जोश के साथ मगर होश से। तो इंशाअल्लाह सवजल ये 5 सेगमेंट्स होंगे। 5 सेगमेंट्स में इंशाअल्लाह सवजल मुख्तलिफ अशआर से मुतालिक मुख्तलिफ अंदाज से सवालात होंगे। तो आइए सबसे पहले हम हमारे पहले सेगमेंट का आगाज करते हैं जिसका नाम है अशआर की तकरार। जी हाँ, तो पहले सेगमेंट को इंशाअल्लाह सवजल हम बाकायदगी के साथ अब शुरू करेंगे। तो ये सेगमेंट इस तरह से होगा कि इंशाअल्लाह इसमें मैं एक शेर आपको पढ़कर सुनाऊंगा, ठीक है। एक शेर मैं पढ़ूंगा, उस शेर के आखिर में जो हर्फ आएगा उस हर्फ से आपने यानी टीम मुंबई ने शेर सुनाना है, ठीक है। और टीम मुंबई जो शेर सुनाएगी उसके इख्तिताम पर उसके एंड में जो हर्फ आएगा उस हर्फ से टीम नासिक ने शेर सुनाना है, ठीक है। फिर आप जो एंड करेंगे वहां से आप शुरू करेंगे, यानी इस तरह जो है वो दोनों टीम्स के दरमियान अशआर की तकरार होनी है, ठीक है। इंशाअल्लाह सवजल आइए हम हमारे इस सेगमेंट का आगाज करते हैं जिसका नाम है अशआर की तकरार। और साथ में हम हमारे इस नारे को भी दोहरा लेते हैं, फैजान नाते मुस्तफा। जी तो नाजरीन, पहला शेर जो मैंने पढ़ना है वो है सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। नबी के आखिर में आया हर्फ ये से शेर सुनाए। आपके पास जो काउंटर चल रहा है, ज्यादा ताखिर ना हो। या मुस्तफा अता हो अब इज़्न हाज़िरी का, कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का। सुभान अल्लाह का अलीफ से शेर सुनाना है। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में, अल्लाह
سکرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. مچی ہو. واو سے شعر سنائیں. واللہ کا جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. لام سے. لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ را جی کو تاج تو رے سر سو ہے تجھے کو شہید دو سرا جانا. جانا. الف سے شعر سنائیں. ان کے گدا کے در پہ گئے یوں بادشاہ کی ار، یوں بادشاہ کی ار، جیسے گو بادشاہ کے در پہ گدا کی عرض. سبحان اللہ. مشکل حرف دے دیا ہے، ضاد سے سنانا ہے، ضاد سے شعر سنانا ہے ٹیم ناسک کو. سوچ کر آپ نے یہ شعر دیا کہ آخر میں تھوڑا مشکل چلے جائے. جی یہ مشورہ کر رہے تھے اور سوچ کر آپ کو دیا گیا ہے. ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا، ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا، یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ. مدینہ. آخر میں آیا ہے حرف ہے، حرف ہے سے شعر سنانا ہے. ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کے زلف دوتا کی قسم. میم سے شعر سنائے ٹیم ناسک. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. سبحان اللہ. سرور مدینے میں یہ سے شعر سنائیں. مشورہ جاری ہے. یہ چشتی سہروردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث. یا غوث. ٹیم ممبئی والے اپنا بھی شعر سناتے ہیں اور بعد میں ان کے لیے بھی ڈیسائیڈ کر لیتے کہ کون سا حرف انہیں دینا ہے. تو سے آپ کو سنانا ہے. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر عن وعن آپ چاہے تو شعر تبدیل بھی کر سکتے ہیں. اگر یاد نہ ہو، آپ کا ٹائمر جاری ہو چکا ہے، بہت کم وقت ہے، جلدی جلدی کوشش کریں. یا اسی کو اگر ذہن میں آ رہا ہے تو اسی کو دیکھ لیں. آپ جلدی کریں. مگر ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع تھے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہیں. ماشاءاللہ. اشعار کی تکرار سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا اور اس بار دونوں ہی ٹیم نے کسی قسم کی غلطی نہیں کی، ورنہ پچھلے ایپیسوڈ میں پہلے ہی سیگمنٹ میں ٹیم پونے سے کچھ غلطیاں ہو چکی تھی. مگر الحمدللہ
آج دونوں ہی ٹیم بہت ہی زیادہ پریپیئرڈ نظر آ رہی ہے, تیاری کے ساتھ آئی ہوئی ہے, اور ماشاءاللہ دونوں ہی ٹیم نے ایکول پوائنٹس حاصل کیے. آئیے چلتے ہمارے سکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں دونوں ٹیم کو کتنے پوائنٹس ملے ہیں. جی ہاں ناظرین, دونوں ٹیم نے برابر پوائنٹس حاصل کیے ہیں. 12 پوائنٹ ممبئی نے بھی حاصل کی ہیں اور 12 پوائنٹس ناسک نے بھی حاصل کی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جناب ماشاءاللہ, لگ رہا ہے کہ یہ بڑا ہی دلچسپ مقابلہ ہونے والا ہے. چلے اب ہم شروع کرتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کو, جس کا نام ہے دیے ہوئے لفظ سے شعر سنائیں. تو ماشاءاللہ اب ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اس سیگمنٹ کا طریقہ کار کچھ یوں ہوگا کہ آپ کو باؤل دیا جائے گا, ٹھیک ہے, باؤل ہوگا, اس میں کھانا صرف نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اس میں ہوگی چٹیاں, اور چٹیوں میں ہوگا ایک لفظ, ٹھیک ہے, ہر چٹی پر لکھا ہوگا ایک لفظ. اس لفظ کے مطابق آپ نے شعر سنانا ہوگا, یعنی آپ نے ایسا شعر سنانا ہے وہ لفظ اس شعر میں آتا ہوں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ عز و جل باؤل ہمارے اسلام بھائی پیش کریں گے. ضیاء بھائی تشریف لائیں ماشاءاللہ. چلے پہلے ہم ٹیم ممبئی کو باؤل پیش کریں گے. ٹیم ممبئی سے سب سے پہلے نصیر الدین بھائی چٹی اٹھائیں گے. جی جناب, نصیر الدین بھائی نے چٹی اٹھا لی ہے, اٹھا کر اسکرین پر دکھائیں. لفظ ٹیم ممبئی کو ملا ہے وہ ہے گیسو. جی آپ نے شعر سنانا ہے جس میں لفظ آتا ہو گیسو. گیسو ماشاءاللہ. مشورہ جاری ہے اور کاؤنٹر بھی جاری ہے. 30 سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے یہ شعر سنانا ہوگا. جی ماشاءاللہ ریڈی ہو چکے ہیں. جی. بڑھ چلی تیری ضیا اندھیر عالم سے گھٹا, کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گر گیا. رحمت کا بادل گر گیا. ماشاءاللہ ٹیم ممبئی نے صحیح جواب دے کر 2 پوائنٹ حاصل کر لیے. کیا بات ہے جناب ماشاءاللہ. اب ہم چلیں گے ٹیم ناسک کی طرف. جی ضیاء بھائی, غلام رضا بھائی چٹی اٹھائیں گے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں غلام رضا بھائی کو کون سا لفظ مل رہا ہے. جی اسکرین پر دکھائیں. جی انہیں جو لفظ ملا ہے وہ لفظ بڑا پیارا ہے, غوث و خواجہ ماشاءاللہ. غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ پنج گنج ولایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ, صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی اب ہم چلیں گے ٹیم ممبئی کی طرف. اسلم مدنی نے چٹی اٹھانی ہے. جی اسلم بھائی. چلے جناب, اسلم بھائی کو کون سا لفظ ملتا ہے؟ چہرہ دیکھ کے لگ رہا ہے تھوڑا مشکل نہیں آتا ہے. چلے دھون سے سنائیں. دھون لفظ سے انہیں شعر سنانا ہے. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. سبحان اللہ, صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ, ہمارا نبی ماشاءاللہ. آئیے اب ہم چلیں گے ٹیم ناسک کی طرف. ٹیم ناسک سے سید صاحب نے چٹی اٹھانی ہے. چلے دیکھتے ہیں سید صاحب کو کون سا لفظ مل رہا ہے. جی زیارت کرا دیں ہمیں بھی ماشاءاللہ. طیبہ ماشاءاللہ, طیبہ سے انہیں شعر سنانا ہے. طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے. طیبہ کے جانے والے. کیا بات ہے ٹیم ناسک کی ماشاءاللہ, صحیح جواب دے دیا ہے ماشاءاللہ. دونوں ہی ٹیم پوری تیاری کے ساتھ آئی ہے. اب ہم چلیں گے ٹیم ممبئی کی طرف. ٹیم ممبئی سے مستقیم بھائی نے چٹی اٹھانی ہے ماشاءاللہ. جی مستقیم بھائی, کون سا لفظ ملا ہے؟ دلیل. کیا بات ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے.
دلیل بے مثالی ہے. صحیح جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. آئیے ضیاء بھائی ٹیم ناسک کو چٹی دیں گے. عبید رضا بھائی نے چٹی اٹھانی ہے. جی عبید رضا بھائی کو کون سا لفظ ملا ہے؟ کشتی. دیکھتے ہیں عبید رضا بھائی اپنی ٹیم کے لیے 2 پوائنٹ حاصل کر پاتے یا نہیں. کاؤنٹر جاری ہے, مشورہ بھی جاری ہے. لاسٹ 10 سیکنڈز. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخر میں ماشاءاللہ انہوں نے شعر سنا دیا. اب ہم چلیں گے ہماری ممبئی ٹیم کی طرف. ممبئی ٹیم سے پھر سے نصیر الدین بھائی نے چٹی اٹھانی ہے. چلے دیکھتے ہیں نصیر الدین بھائی کو کون سا لفظ مل رہا ہے. کوثر. ماشاءاللہ لفظ کوثر سے انہیں شعر سنانا ہے. جی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاتے یہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. کلام الامام سنا دیا ہے. اب ہم چلیں گے ٹیم ناسک کی طرف. ٹیم ناسک سے پھر غلام رضا بھائی نے چٹی اٹھانی ہے. جی غلام رضا بھائی کون سا لفظ ملا ہے؟ زیارت کرا دیں. ماشاءاللہ. تاج نبوت. کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے. لاسٹ 10 سیکنڈز باقی ہے. اللہ اکبر. لاسٹ سیکنڈز. اللہ اللہ اللہ. یہ پہلا موقع ایسا ہوا کہ ٹیم ناسک نے 2 پوائنٹس حاصل نہیں کیے, شعر نہیں سنا پائے. تاج نبوت سے انہیں شعر سنانا تھا. آڈینس میں سے کسی کو اگر آتا ہو تو سنا دیں. اچھا ماشاءاللہ ٹیم ممبئی سنانا چاہتی ہے. اس پہ آپ کو کوئی پوائنٹس نہیں ملیں گے, آپ سنا دیں انشاءاللہ. ہے سر پہ تاج نبوت کا جوڑا ہے, تن پہ کرامت کا سہرا ہے, جبی پہ شفاعت کا سہرا ہے, جبی پہ شفاعت کا امت پہ ہے رحمت کیا کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے ممبئی والوں کی. واہ. اپنے بھی شعر سنا رہے ہیں اور ناسک والوں کا بھی حق ادا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ناسک والوں نے 2 پوائنٹس لوز کر دیے. چلے کوئی بات نہیں, ہمت نہ ہارے. انشاءاللہ ابھی پھر موقع ملنے ہیں. ابھی تو سیکنڈ سیگمنٹ بھی پورا نہیں ہوا ہے, یہ بھی جاری ہے. تو ہم چلیں گے ٹیم ممبئی کی طرف. ٹیم ممبئی سے اسلم بھائی نے چٹی اٹھانی ہے. جی کون سا لفظ ملا ہے؟ اسکرین پر دکھائیں گے. بے ادبی. ریئیکٹ تو آپ ایسے کرتے جیسے آپ کو نہیں آتا ہے, مگر پھر سنا دیتے ہیں. محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے, محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے, مجھ سے اور مجھ سے بھی سر زدے نہ کبھی بے ادبی ہو. سبحان اللہ. صحیح جواب دے کے 2 پوائنٹ کما لیے ہیں. سبحان اللہ. چلے اب چلیں گے ہم ناسک کی طرف. جی جناب سید صاحب نے چٹی اٹھانی ہے اور 2 پوائنٹس حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. جی سید صاحب کون سا لفظ ملا ہے؟ زیارت کرائیں. سوزے جگر. ماشاءاللہ. نعتوں کے رنگ, نعتوں کے رنگ, نعتوں کے رنگ, نعتوں کے رنگ, نبی
رحمت خدا فضل مصطفیٰ، رحمت خدا فضل مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ۔ چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، چشم و دل سوزے جگر شاہ مدینہ دے دو۔ اللہ اکبر جناب، غلطی ہو چکی ہے، انہوں نے کلام تو صحیح انتخاب کیا بٹ شعر جو ہے وہ آپ صحیح نہیں سنا سکے۔ شعر ہے یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو، چشم تر سوز جگر شاہ مدینہ دے دو۔ کوئی سنائے گا اس کو طرز میں؟ یاد طیبہ، یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو، چشم تر سوز جگر شاہ مدینہ دے دو۔ سبحان اللہ، صحیح جواب دے کر انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا، کیونکہ یہ تھا سوال ٹیم ناسک کے لیے، اور اس بار بھی ناسک 2 پوائنٹ حاصل نہیں کر سکے، ناسک والے 2 پوائنٹ حاصل نہیں کر سکے۔ کوئی بات نہیں، پھر میں کہوں گا کہ کانفیڈنس لیول کو جانے نہ دیں آپ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آگے اور موقع ملیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹیم ممبئی والے، ہمیں ایسی امید نہیں کرنا چاہیے، مگر جو ہے وہ ہو سکتا ہے، مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے، ٹیم ممبئی والوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ ٹھیک ہے، چلے اب ہم چلتے ہیں ٹیم ممبئی کی طرف۔ ٹیم ممبئی سے مستقیم بھائی نے چٹھی اٹھانی ہے جی، زیارت کروا دیں مستقیم بھائی۔ جو لفظ انہیں ملا ہے وہ لفظ ہے کوچے دل، جی کوچے دل سے انہیں شعر سنانا ہے۔ نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نبی رحمت ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ممبئی والوں کو بھی مشکلات آ سکتی ہے، خدا اور شاید یہ مشکل گھڑی آ چکی ہے۔ مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، لاسٹ مصطفیٰ۔ ٹائم اب ہو چکا ہے، معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ ٹیم ممبئی آپ کا ٹائم اب ہو چکا ہے، اور جناب ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مشکلات ٹیم ممبئی کو بھی آ سکتی ہے، بڑی کوشش کر رہے تھے اور سارے جوابات دے رہے تھے، لگ بھی رہا تھا کہ اس بار ٹیم ممبئی ٹیم تھانے کی طرح کوئی غلطی نہیں کرے گی، بٹ ایک مسٹیک ہو گئی ہے، ایک جواب جناب یہ نہیں دے پائے، جس کی وجہ سے یہ 2 پوائنٹس بھی حاصل نہیں کر سکے جی۔ چلے اب ہم چلتے ہیں، آخری سوال ہوگا ٹیم ناسک سے۔ اب دیکھتے ہیں، آلریڈی 4 پوائنٹس ناسک والے لوز کر چکے ہیں۔ خطے سے انہیں شعر سنانا ہے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ سبحان اللہ، صحیح جواب دے کے ناسک والوں نے اس بار 2 پوائنٹ حاصل کر لیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب۔ چلے 2 پوائنٹ تو آپ نے کور کر لیے، اس میں ممبئی والوں کا بھی کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے جو ہے وہ 2 پوائنٹس لوز کیے، آپ نے 2 پوائنٹ ایکسٹرا کور کیے، اور ماشاءاللہ اس طرح ہمارے اس سیگمنٹ کا اختتام ہوا۔ چلیے ہم چلتے ہیں اب ہمارے سکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں کہ سکور بورڈ پہ کیا پوائنٹس نظر آ رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سیکنڈ سیگمنٹ میں ٹیم ناسک نے کمائے ہیں 8 پوائنٹس اور ٹیم ممبئی نے حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس۔ تو جناب فائنل سکور اب تک کا جو ہوا ہے وہ ہے ٹیم ممبئی کے 22 اور ٹیم ناسک کے 20، یعنی 2 پوائنٹس کا ڈفرنس ہے، 2 پوائنٹس کا دونوں ٹیم کے درمیان ڈفرنس ہے، اور یہ 2 پوائنٹس کا ڈفرنس کبھی بھی جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دونوں طرف انشاءاللہ کوشش ہوگی، ہماری دعائیں دونوں ٹیمز کے ساتھ ہیں۔ تو اب ہم چلیں گے انشاءاللہ تھرڈ سیگمنٹ کی طرف،
تھرڈ سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے ماشاءاللہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ چھٹیاں باقی ہیں، ہمارے ساتھ حاضرین بھی ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ نعت خوانی سے بڑی محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم ہمارے حاضرین کو بھی موقع دیتے ہیں، حاضرین میں سے جو ہے وہ اسلامی بھائی چٹی اٹھائے، کوئی اسلامی بھائی آئے اور چٹی اٹھائے، اس میں سے انشاءاللہ عز و جل انہیں بھی جو ہے وہ شعر سنانے کا موقع ملے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ آپ اپنا نام اور آپ کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیں۔ محمد منیر الاسلام اتاری، فیضان کنز الایمان میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، ماشاءاللہ، کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ درجہ ثالثہ۔ درجہ ثالثہ کے طالب علم ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ کو کون سا لفظ ملا ہے؟ دل مضطر۔ دل مضطر سے آپ نے شعر سنانا ہے، طرز میں سنائیں گے انشاءاللہ۔ نعت خوانی کرتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، سنائیں۔ ویسے تو ہر سنی نعت خواہ ہیں، بٹ وہ طرز میں پڑھنے والا جو نعت خواہ ہوتا ہے نا، پروفیشنلی جو پڑھتے ہیں ایک اچھے انداز سے۔ شعر یاد ہے آپ کو؟ ذہن میں نہیں آ رہا۔ شعر ذہن میں نہیں آ رہا ہے؟ چلے ٹھیک، دوسرے اسلامی بھائی کو موقع دیں۔ دل مضطر سے شعر سنانا ہے، کون سنائے گا؟ ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے پیارے نعت خواہ بھی ہیں، نعت خواہ بھی چاہے تو سنا سکتے ہیں، FGN چینل کے نعت خواہ بھی موجود ہیں، اگر یہ بھی چاہے تو شعر سنا سکتے ہیں۔ دل مضطر سے شعر سنانا ہے، چلے ماشاءاللہ سنا رہے ہیں اسلامی بھائی۔ محمد سلمان اتاری، متعلم جامعۃ المدینہ فیضان کنز الایمان، جی درجہ ثانیہ۔ ماشاءاللہ۔ سنبھل جاؤ دل مضطر، مدینہ آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شعر کمپلیٹ نہیں ہوا۔ سنبھل جا اے دل مضطر، مدینہ آنے والا ہے۔ سنبھل جائے دل مضطر، مدینہ آنے والا ہے، لوٹا اب چشم تر گوہر، مدینہ آنے والا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، انہوں نے سنا دیا، کمپلیٹ کیا، آپ نے ادھورا شعر سنایا۔ کیا کرے ابھی، انہیں تحفہ دے یا نہ دے؟ ادھورا شعر سنانے پہ تحفہ دیا جائے گا؟ انشاءاللہ دینا چاہیے، چلے کہہ رہے کہ دے دیا جائے ماشاءاللہ۔ تو انہیں جو کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے، خزینہ رحمت ماشاءاللہ انہیں تحفے میں پیش کی جا رہی ہے۔ پڑھنے کی نیت بھی باپو کرا لیتے، کب تک پڑھ لیں گے کب تک انشاءاللہ؟ پڑھ لیں گے؟ 2 ہفتے میں۔ 2 ہفتے میں پڑھ لیں گے، چلے ٹھیک، ماشاءاللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، تشریف رکھیں۔ ایک اور اسلامی بھائی کو موقع دیا جائے چٹی اٹھانے کا، آپ میں سے اگر کوئی اٹھائے۔ حاضرین کو بھی ہم موقع دیتے ہیں تاکہ ان کا بھی انٹرسٹ بنا رہے۔ جی ماشاءاللہ، جی کون سا لفظ ملا ہے؟ آپ کا نام اور آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کو کون سا لفظ ملا ہے بتائیں۔ محمد جنید اتاری، ماشاءاللہ، اسٹوڈنٹ ہوں کالج۔ اچھا، کالج میں پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ یہ بھی فرسٹ ایئر چالو ہے، فرسٹ ایئر آف بی کام بی کام، کامرس۔ ٹھیک۔ بحر غم، بحر غم، جی سنائیں۔ میں آپ کو ہنٹ دوں، غوث پاک کی منقبت کے ایک شعر میں آتا ہے یہ لفظ۔ جنید بھائی کو شعر یاد نہیں آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ماشاءاللہ جنید بھائی ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ جو ہے وہ آتے جاتے رہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والوں سے رابطہ رکھیں اور اپنے کالج میں بھی آپ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو ضرور کیا کریں، قافلے میں بھی سفر کریں انشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ جی بحر غم سے آپ میں سے ناسک والے سنائیں گے انشاءاللہ۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیے جناب، ماشاءاللہ آڈینس کو بھی موقع دیا گیا اور ایک اسلامی بھائی نے تحفہ بھی حاصل کیا۔ آئیے اب ہم بڑے ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے فیضان نماز۔ فیضان نماز انشاءاللہ عز و جل، اس سیگمنٹ سے ہم انشاءاللہ عز و جل نماز کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق کچھ سنیں گے۔ امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے جس کا نام ہے فیضان نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر عاقل بالغ حور یعنی آزاد اور قادر یعنی جو قدرت رکھتا ہوں مسلمان مرد پر
جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، اور بلا عذر یعنی بغیر کسی مجبوری کے ایک بار بھی جماعت چھوڑنے والا گناہ گار ہے، اور کئی بار ترک فسق ہے۔ بلکہ ایک جماعت علماء جن میں سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہے، وہ جماعت کو فرض عین قرار دیتے ہیں۔ اگر فرض عین نہ مانا جائے تو اس کے واجب اور ضروری ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمومی عمل یہی تھا کہ آپ فرض نماز با جماعت ادا فرماتے، الا یعنی مگر یہ کہ کوئی مجبوری پیش آ جاتی۔ جہنم سے یا رب اما مانگتا ہوں، محمد کے صدقے جنا مانگتا ہوں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو جہاں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب یعنی پیارا رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بندہ با جماعت نماز پڑھے پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت یعنی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ پاک اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے۔ اے عاشقان نماز، بے شک حاجت پوری ہونے کے لیے صلاۃ الحاجات پڑھنا اور دیگر اوراد و وظائف کرنا اچھی بات ہے، مگر جماعت سے نماز فرض ادا کر کے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنا یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی فارمولا مل گیا ہمیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، ہماری حاجات پوری ہو، تو ہمیں با جماعت نماز ادا کرنی چاہیے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہماری حاجت کو سن لے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ گھر میں اور بازار میں پڑھنے سے 25 درجے زائد ہیں۔ یعنی جو با جماعت نماز پڑھے اسے 25 ٹائمز زیادہ ثواب ملے گا۔ تو جس کو لالچ ہوگی زیادہ ثواب کی، جو چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ نیکیاں ملے، آخرت میں زیادہ سے زیادہ مجھے مرتبہ ملے، زیادہ سے زیادہ مجھے درجات ملے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ با جماعت نماز پڑھنا چاہیے۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم با جماعت نماز ادا کیا کریں گے۔ جی ہاں ناظرین، جہاں نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جہاں نعت رسول پڑھنا یہ ہمارے لیے عین سعادت کی بات ہے، وہیں پر نماز بھی ہم پر ایک فرض ہے۔ اور اگر کوئی نعت شریف تو پڑھتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم تو بھرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کیسا عاشق رسول؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اگر ہم عشق رسول کا دم بھرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کی تاکید فرمائی، جس چیز سے محبت فرمائی، ہم بھی اس پر عمل کریں اور اس چیز سے محبت کریں۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ با جماعت نماز کی پابندی کیا کریں گے انشاءاللہ۔ FGN چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ جو ہمارے اسلامی بھائی ہمیں سن رہے ہیں، مرد حضرات سن رہے ہیں، وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل مسجد کی پہلی صف میں با جماعت نماز ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو اب ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ بھی پورا ہوا اور ہم نے فیضان نماز سے متعلق بھی کچھ باتیں سنی۔ اب ہم چلیں گے ہمارے تھرڈ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ جی جناب، سفر ہے مگر اکیلے، اس کا جو نام ہے یہی ڈیفائن کر رہا ہے کہ اس سیگمنٹ کے اندر آپ کو آپس میں مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی انڈیپینڈنٹلی ہر ایک اسلامی بھائی نے جواب دینا ہے، مشورے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس میں اشارہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم ایک کام کریں گے، وہ یہ کہ ہماری جو ٹیم کے بیچ کے پارٹیسپینٹ ہیں نا، ان کو ہم ایکسچینج کر لیں گے دونوں کو۔ آپ یہاں جائیں اسلم بھائی، سید امجد صاحب کی جگہ پہ، سید امجد صاحب آپ اسلم بھائی کی جگہ پہ آ جائیں۔ تو اس میں جو ایک گنجائش ہے ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کی، کیونکہ یہ سفر ہے مگر اکیلے،
اس میں جواب دینا ہے اور کسی قسم کی اشارے بازیاں بھی نہیں کرنی ہیں, ہنٹ بھی نہیں دینا ہے کہ بھائی نہیں غلط پڑھے آپ, ایسا بھی نہیں کرنا ہے. تو اس کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اسکرین پر نمبرز دکھائی جائیں گے, 1 سے لے کے 12 تک اسکرین پہ نمبرز ہوں گے. ہماری جو ٹیم ہے باری باری ایک ایک پارٹیسپینٹ کو 1 سے لے کے 12 تک جو باکس چاہے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں جو اویلیبل ہیں. اگر ایک بار جو ہے وہ نمبر کسی نے سلیکٹ کر لیا تو وہ سلیکٹ ہو گیا. جو باکسز اویلیبل ہوں گے اس میں سے آپ کو جو ہے وہ نمبر سلیکٹ کرنے ہوں گے اور ہر باکس کے پیچھے ہوگا ایک سوال, آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے. اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو ملیں گے 2 پوائنٹس, اور اگر آپ جواب غلط دیتے ہیں یا آپ جواب نہیں دے پاتے ہیں تو آپ کے وہ 2 پوائنٹس لوز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, دونوں ٹیمز کو فارمیٹ سمجھ میں آ گیا. چلو اب ہم چلتے ہیں اور ہمارے سیگمنٹ کا باقاعدگی کے ساتھ آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. آئیے سب سے پہلے ہم مل کر ہمارے اس نعرے کو دہراتے ہیں, فیضان نعت مصطفیٰ. جی چلے جناب, سب سے پہلے ہم ٹیم ممبئی سے ہمارے نصیر الدین بھائی کو پوچھیں گے. جی نصیر الدین بھائی, آپ نے 1 سے لے کے 12 تک آپ کو اسکرین پہ نمبر دکھائی دے رہے ہیں, آپ نے کوئی ایک نمبر سلیکٹ کرنا ہے. نمبر 4 نصیر الدین بھائی نے سلیکٹ کیا. یہ دیکھتے ہیں نمبر 4 کے پیچھے کون سا سوال ہے. جی نمبر 4 کے پیچھے جو سوال ہے, انا اعطیناک الکوثر, فرمائے تیرے حق میں داور, وحدت کا کیا تجھ کو مظہر, اور دی ہے کثرت کیا کہنا. سوال ہے کہ یہ شعر کس نعتیہ دیوان سے ہے, کس کتاب سے ہے. کتاب کا نام بتانا ہے. یہ شعر قبالہ بخشش کا ہے. قبالہ بخشش, آپ شور ہیں؟ جی. چلے ماشاءاللہ, نصیر الدین بھائی بہت زیادہ شور معلوم ہو رہے ہیں, اور ان کا شور ہونا ان کی ٹیم کے لیے کتنا فائدے مند ثابت ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو جو جواب ہمارے نصیر الدین بھائی نے دیا ہے وہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. 2 پوائنٹ حاصل کر لیے جناب ماشاءاللہ نصیر الدین بھائی نے صحیح جواب دے کر. اب ہم چلیں گے ٹیم ناسک کی طرف. ٹیم ناسک سے انشاءاللہ غلام رضا بھائی نے نمبر سلیکٹ کرنا ہے. جی غلام رضا بھائی نمبر سلیکٹ کریں. 12. آئیے دیکھتے ہیں باکس نمبر 12 کے پیچھے کون سا سوال ہے. حرف عین سے اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر سنائیں. جی عین سے اعلیٰ حضرت کا شعر سنائیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ شعر سناتے ہوئے آپ کے بھی چہرے پہ خوشی کے آثار دیکھے جا سکتے تھے, اور ماشاءاللہ انہوں نے صحیح جواب دے کر اپنی ٹیم کے لیے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے. سبحان اللہ. چلے اب چلیں گے ہم ٹیم ممبئی کی طرف. ٹیم ممبئی سے جو ہمارے اسلامی بھائی شیر, کیونکہ اب یہ سوائپ ہو چکا ہے نا, ایکسچینج ہو چکا ہے, تو ہماری ٹیم ممبئی سے جو اسلم مدنی صاحب تھے وہ یہاں تشریف لا چکے, تو اسلم مدنی صاحب نے باکس سلیکٹ کرنا ہے. جی اسلم بھائی. اسلم بھائی بیٹھے ہیں ناسک والوں کے ساتھ بٹ یہ ٹیم ممبئی والے ہیں. 1. جی جی نمبر 1 کے پیچھے کون سا سوال ہے. جی بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا, نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. سوال ہے پوئٹ کا نام بتانا ہے, یعنی جن شاعر نے, جن بزرگ نے یہ شعر لکھا ہے ان کا نام آپ کو بتانا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. صحیح جواب دے کے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے ماشاءاللہ. ممبئی والوں نے ماشاءاللہ بھی جواب دیا ہے. یہ ممبئی والوں کی ٹرن تھی, اب ٹرن ہے ناسک والوں کی. ناسک سے ہمارے سید صاحب جو ہے وہ یہاں تشریف لائے ہیں, ممبئی والوں کے درمیان جلوہ افروز ہوئے ہیں, تو ابھی انشاءاللہ ہمارے سید صاحب نے نمبر سلیکٹ کرنا ہے. جی سید صاحب. ٹیم ناسک سے سید امجد صاحب نمبر سلیکٹ کر رہے ہیں. جی کون سا نمبر سلیکٹ کریں گے. بہت غور و فکر کرنے کے بعد آپ کو پیچھے دکھ رہا تھا اس کے کیا ہے نہیں. اچھا تو نمبر 5 انہوں نے سلیکٹ کیا. آئیے دیکھتے ہیں نمبر 5 کے پیچھے کون سا سوال پوشیدہ ہے. جی جو سوال نمبر 5 کے پیچھے ہے, امیر و مالداروں کی, جہاں کے تاجداروں کی, مجھے عطار کیا پرواہ, گدائے اعلیٰ حضرت ہوں, اس کلام کا مطلع سنانا ہے. مطلع کسے کہتے ہیں؟ پہلے شعر کو, ہے نا. ہمارے ناظرین کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایسے اسلامی بھائی بھی سن رہے ہوں گے کہ جنہیں پتہ نہ ہو کہ مطلع کیا ہوتا ہے. جو پوئٹری ہوتی ہے, جو نعت شریف ہوتی ہے, اس کا جو پہلا شعر ہوتا ہے
ہے نا, پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں اور جو آخری شعر ہوتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی ان کو ہم نے مقطع سنایا ہے, اب سید صاحب کو مطلع سنانا ہے, یعنی پہلا شعر سنانا ہے. جی سید صاحب پھر سے دکھائیں گے. پھر سے دکھایا جائے سید صاحب کو اسکرین پہ. پلیز سوال کو رکھیں تاکہ سید صاحب اس کو دیکھ کر یاد کر لے اس کلام کا مطلع. مشکل سوال آ گیا ہے جناب. ٹائمر بھی چالو ہے. آلموسٹ آپ کا ٹائم ختم ہونے پر آ چکا ہے. چلیے جناب, لاسٹ 5 سیکنڈز. اور اسی کے ساتھ ناسک سے جو ہمارے سید صاحب نے جواب دینا تھا, ان کا ٹائم اپ ہو چکا ہے اور یہ 2 پوائنٹس حاصل نہیں کر سکے. ناسک والے 2 پوائنٹس حاصل نہ کر سکے. اچھا, آپ میں سے کوئی سنائے گا؟ جی ماشاءاللہ, ناسک والے سنائیں گے. ماشاءاللہ ناسک والے ہی سنا رہے ہیں, مگر اس میں کیونکہ ہمارا اس کا جو فارمیٹ ہے اس سیگمنٹ کا, اس میں مشورہ نہیں کر سکتے. ناسک سے جو ہے وہ ہمارے غلام رضا بھائی سنائیں گے انشاءاللہ. الہی فضل ہے تیرا گدائے اعلیٰ حضرت ہوں, کرم ہے آپ کا آقا گدائے اعلیٰ حضرت ہوں. گدائے اعلیٰ حضرت ہوں. سبحان اللہ, صحیح جواب تو دیا ہے مگر اپنی ٹیم کے لیے 2 پوائنٹس حاصل نہیں کر سکے کیونکہ باری تھی ہمارے سید صاحب کی. تو اس طرح سید صاحب 2 پوائنٹس حاصل نہ کر سکے. چلے ٹھیک, اب ہم چلیں گے ٹیم ممبئی کی طرف. ٹیم ممبئی سے انشاءاللہ مستقیم بھائی نے نمبر سلیکٹ کرنا ہے. جی مستقیم بھائی. 11 نمبر 11, 11ویں کی نسبت سے 11 نمبر سلیکٹ کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں 11 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. اس شعر کا مقطع سنانا ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے. جی ماشاءاللہ, ماشاءاللہ ہمارے ساتھ حاجی سعید بھائی بھی ہے. آئیے یہی شعر کو ہم ان سے طرز میں سنتے ہیں انشاءاللہ. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. کوچے بسا دیے ہیں. ماشاءاللہ ٹیم ممبئی نے کما لیے ہیں مزید 2 پوائنٹس. سبحان اللہ. چلے اب ہم چلیں گے ٹیم ناسک کی طرف. ٹیم ناسک سے انشاءاللہ ہمارے عبید رضا بھائی نے نمبر سلیکٹ کرنا ہے. نمبر 6. نمبر 6, غریب نواز کی نسبت سے 6 نمبر سلیکٹ کیا ہے. مدینے آ کے پھر جلوہ میں دیکھوں سبز گنبد کا, پوئٹ کا نام بتائے, یعنی جو شاعر ہیں ان کا نام بتانا ہے. مولانا حسن رضا خان رحمۃ غور اللہ کر علیہ. لیجئے. دیکھیے صحیح جواب ہوتا ہے تب بھی میں کہتا ہوں, غلط جواب ہوتا ہے تب بھی غور کرنے کے لیے کہتا ہوں. مولانا حسن رضا خان. آپ شور ہیں؟ جی 100% شور ہیں. جی. چلے ماشاءاللہ ہمارے عبید رضا بھائی ناسک ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے جو جواب دیا ہے, ان کا ماننا ہے کہ یہ شعر مولانا حسن رضا خان کا ہے, جبکہ یہ شعر امیر اہل سنت کا ہے. اس طرح ناسک والوں سے مزید ایک غلطی ہوئی اور اس بار بھی یہ 2 پوائنٹس حاصل نہ کر سکے. چلے اب ہم چلیں گے ٹیم ممبئی کی طرف. ٹیم ممبئی سے نصیر الدین بھائی نے نمبر سلیکٹ کرنا ہے. جی نصیر الدین بھائی. 9 نمبر لے لیں. 9 نمبر سلیکٹ کیا ہے جناب. یہ جو نمبرز کے پیچھے جو سوال ہوتے ہیں کچھ آسان بھی ہوتے ہیں کچھ مشکل بھی ہوتے ہیں. تو دیکھیں ابھی ان کی قسمت میں کیا آیا ہے. وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم, ایک جھلک اے میرے سلطان مدینہ دے دو, نعتیہ دیوان کا نام بتانا ہے. یعنی یہ شعر جس کتاب سے لیا گیا ہے اس کتاب کا نام بتانا ہے. جی جناب. وسائل بخشش. نصیر الدین بھائی نے کہا کہ یہ شعر امیر اہل سنت کے نعتیہ دیوان وسائل بخشش سے لیا گیا ہے. یہاں جتنے حاضرین ہیں ان میں سے کتنوں کا ماننا ہے کہ جواب درست ہے؟
ماشاءاللہ اکثر کا ماننا ہے جواب درست ہے. جب اکثریت کی رائے بن رہی ہے تو یہ جواب بالکل درست دے دیا ہے انہوں نے. 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں ماشاءاللہ نصیر الدین بھائی نے اپنی ٹیم کے لیے. اب ہم چلیں گے ٹیم ناسک کی طرف. ٹیم ناسک سے غلام رضا بھائی نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ 2 پوائنٹس حاصل کرے کیونکہ اب کوئی غلطی کی گنجائش ناسک والوں کے لیے نہیں بچی. 7. چلے ماشاءاللہ غلام رضا بھائی نے نمبر 7 سلیکٹ کیا. آئیے دیکھتے ہیں 7 کے پیچھے کون سا سوال ہے. جی جناب. آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, اس کلام کا مقطع سنانا ہے. مشکل سوال آ گیا ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے ان کے چہرے سے. ٹائمر جاری ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے. کوشش کر رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں, اپنے ذہن پر زور دے رہے ہیں. لاسٹ 8 سیکنڈز. اللہ اللہ. مزید 2 پوائنٹس ٹیم ناسک حاصل نہ کر سکی اور اس طرح یہ تیسری غلطی اس سیگمنٹ میں ہوئی ہے ٹیم ناسک والوں سے. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں, ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے اور ہمارے کچھ سیگمنٹس باقی ہیں. اب ہم چلیں گے انشاءاللہ ٹیم ممبئی کی طرف. ٹیم ممبئی سے اسلم مدنی نے نمبر سلیکٹ کرنا ہے. جی اسلم بھائی. 2. نمبر 2 سلیکٹ کیا ہے جناب. جی نمبر 2 کے پیچھے کون سا سوال ہے. بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا, چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. یہ جو شعر ہے کس نعتیہ دیوان سے لیا گیا ہے, کتاب کا نام بتانا ہے. کسی قسم کی ہنٹ نہیں دینی ہے. جی اشعار تو بڑے یاد کیے ہیں, کتابوں کے نام بھی یاد کیے ہیں. ٹائمر جاری ہے. جی سامان بخشش. سامان بخشش. اسلم بھائی نے کہا سامان بخشش, اور اسلم بھائی غور کر لیجیے, سامان بخشش ہدائی کے بخشش, سامان بخشش. اسلم بھائی شور ہے کہ یہ کلام مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند کا لکھا ہوا ہے جن کا نعتیہ دیوان ہے سامان بخشش. ان کا جواب بالکل درست ہے. 2 پوائنٹ ممبئی والوں نے مزید حاصل کر لیے ہیں. کیا بات ہے ممبئی والوں کی, ماشاءاللہ بہت تیاری کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے چلتے ہیں اب ہم ٹیم ناسک کی طرف. ٹیم ناسک سے سید صاحب نے نمبر سلیکٹ کرنا ہے. سید صاحب آپ کی باری. جی 3, 8, 10 یہ 3 نمبر بچے ہوئے. 3, 8 اور 10. 3. جی سید صاحب 3 نمبر سید صاحب نے سلیکٹ کیا ہے. سامان بخشش یہ نعتیہ دیوان کس کا لکھا ہوا ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا ہے. اب دیکھتے ہیں سید صاحب نے میرے جملوں پہ توجہ دی تھی یا نہیں. حضور مفتی اعظم ہند. ماشاءاللہ ہمارے سید صاحب نے کہا کہ سامان بخشش یہ نعتیہ دیوان حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا لکھا ہوا ہے. ان کا جواب بالکل درست ہے. کیا بات ہے, اس بار ناسک والوں نے بھی 2 پوائنٹس حاصل کر لیے. اب ہم چلیں گے ٹیم ممبئی کی طرف. ٹیم ممبئی سے مستقیم بھائی نے نمبر سلیکٹ کرنا ہے. جی مستقیم بھائی. 10. نمبر 10 سلیکٹ کیا ہے. حرف دال سے علامہ مصطفیٰ رضا خان صاحب کا کوئی شعر سنائیں. مفتی اعظم ہند کا کوئی ایسا شعر سنانا ہے جس میں حرف دال شروع میں آتا ہوں. جی ٹائمر جاری ہے, غور و فکر ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں مستقیم بھائی جواب دے پاتے ہیں یا نہیں. شعر شروع ہونا چاہیے دال سے, پورا کلام نہیں, کوئی بھی شعر. آپ علامہ مصطفیٰ رضا خان کا مفتی اعظم ہند کا کوئی بھی شعر سنانا ہے جس کے شروع میں دال آتا ہوں. 5 سیکنڈ رہ گئے جناب. مستقیم بھائی اس بار جواب نہیں دے سکے اور ٹیم ممبئی اس بار 2 پوائنٹس حاصل نہیں کر سکی. تو آئیے اب ہم آڈینس سے معلوم کرتے ہیں, اگر آڈینس میں سے ہمارے حاضرین میں سے اگر کوئی
دال سے مفتی اعظم ہند کا شعر سنا سکتا ہوں؟ جی ماشاءاللہ کئی ہاتھ اٹھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے FGN چینل کے جو امپلائی ہیں، سٹاف ہیں، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے. جی آپ تشریف لائے. ان کا بھی نام مصطفیٰ ہے ماشاءاللہ. مصطفیٰ بھائی سنائیں گے مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا کوئی شعر جس کی شروعات میں حرف دال آتا ہو. آتا ہے آپ کو شعر؟ سنائیں گے؟ جی ماشاءاللہ. جی سنائیں. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. ماشاءاللہ مصطفیٰ بھائی نے بہت ہی پیارا شعر پڑھا، بہت ہی پیارے انداز سے پڑھا، مگر انہیں جو شعر سنانا تھا وہ شعر ہونا چاہیے تھا مولانا مصطفیٰ رضا خان کا، اور انہوں نے جو شعر سنایا ہے اعلیٰ حضرت کے بھائی جان علامہ حسن رضا خان کا یہ شعر سنا رہے ہیں، تو اس کو ہم صحیح نہیں مان پائیں گے. کوئی اور سنائیں بھائی. جی جی ماشاءاللہ ایک اور ہاتھ اٹھا ہے. نام بتانا ہے آپ کا؟ محمد عامر اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان کنز الایمان ممبئی، درجہ سادسہ خصوصی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی سنائیں. دلوں کو یہی زندگی بخشتا ہے، دلوں کو یہی زندگی بخشتا ہے، تیرا درد الفت ہی دل کی دوا ہے. ماشاءاللہ صحیح جواب دے دیا ہے. انہیں ہم مکتبۃ المدینہ کی کتاب تحفے میں پیش کریں گے. جی کون سی کتاب پیش کر رہے ہیں؟ علم و حکمت کے 125 مدنی پھول. ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، ان قریب عالم دین بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور جتنے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام ہیں سب کو با عمل عالم دین بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. چلے ابھی آخری نمبر رہ گیا ہے اور آخری سوال باقی ہے. ٹیم ناسک والوں کی باری ہے. جی عبید رضا بھائی نمبر 8 آپ کے حصے میں آیا. جی نمبر 8. آئیے دیکھتے ہیں نمبر 8 کے پیچھے کون سا سوال. جی جناب. ذوق نعت یہ کس کا نعتیہ دیوان ہے؟ ذوق نعت یہ کس کا نعتیہ دیوان ہے؟ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہمارے عبید رضا بھائی نے کہا کہ ذوق نعت یہ مولانا حسن رضا خان کا نعتیہ دیوان ہے، اور انہوں نے جو کہا یہ جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ آخر میں ناسک والوں نے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کا اختتام ہوا، سیگمنٹ ہمارا اینڈ ہوا. آئیے اب ہم چلتے ہیں سکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں کہ سکور بورڈ پہ دونوں ٹیمز کے کتنے سکور ہوئے ہیں. جی جناب سکور بورڈ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ٹیم ممبئی نے اس سیگمنٹ میں 10 پوائنٹس حاصل کیے اور ان کا سکور ہوا 32، اور ٹیم ناسک نے اس سیگمنٹ میں 6 پوائنٹس حاصل کیے اور ان کے کل پوائنٹس ہوئے 26. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب تھوڑا فاصلہ اور بڑھ چکا ہے، اس سیگمنٹ میں فاصلہ بڑھ چکا ہے. سیکنڈ سیگمنٹ تک صرف 2 پوائنٹس کا ڈیفرنس تھا، مگر اب تھرڈ سیگمنٹ میں آتے آتے ناسک والے تھوڑے اور پیچھے رہ گئے، یعنی 6 نمبر سے یہ فاصلہ ہو چکا ہے. مگر کوئی بات نہیں، ابھی بھی 2 سیگمنٹ باقی ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ ناسک والے پھر سے پروگرام میں واپسی کریں گے، انشاءاللہ پھر سے واپسی کریں گے انشاءاللہ. آئیے اب ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. جی ہاں جناب، اب جو سیگمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ہماری دونوں ٹیمز کو باری باری ادھورا شعر میں پڑھ کر سناؤں گا. یعنی کوئی ایسا شعر کہ جس کا پہلا مصرع میں پڑھوں گا، آپ کو دوسرا مصرع سنانا ہوگا، یا دوسرا مصرع پڑھوں گا، آپ کو پہلا مصرع سنانا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو آئیے جو ہم نے ٹیمز کو ایکسچینج کیا تھا اور اسلم مدنی اور ہمارے سید صاحب کو ہم نے ایکسچینج سویپ کیا تھا، ان کو ہم پھر سے اپنی اپنی جگہوں پر بلا لیتے ہیں. جی ماشاءاللہ. چلیے اس سیگمنٹ میں مشورہ کرنے کی بھی اجازت ہے، مشورہ کر سکتے ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ اس سیگمنٹ میں کسی ٹیم کے پوائنٹس مس نہ ہو، رہ نہ جائے. چلیے جناب شروع کرتے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ کو جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. سب سے پہلے ٹیم ممبئی سے سوال ہے. ٹیم ممبئی سے جو میں پہلا سوال کرنے لگا ہوں، سوال ہے کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روزہ. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. عرش اولا سے اعلیٰ
मीठे नबी का रोज़ा। जल्दी जल्दी में शायद ये गलती कर रहे हैं। कितना है मीठा मीठा मीठे नबी का रोज़ा। आपके टीम मेंबर्स का मानना है कि आप गलत पढ़ रहे हैं। वही डिस्कशन शुरू। जी आप सोच लें, हो सकता है सही पढ़ रहे हो सकता है गलत पढ़ रहे हो। कैसा है प्यारा प्यारा मीठे नबी का रोज़ा। ये पहला मिसरा है। टाइम अप हो चुका है जी, आपका टाइम भी अप हो चुका है और आपने शेर भी सही नहीं सुनाया। यानी आपने कोशिश की थी, पहले तो आपने गलत सुनाया था और फिर आपने अधूरा सही सुनाया, मुकम्मल सही नहीं था। जी नासिक वाले सुनाएंगे, चलिए नासिक वालों से ले लेते हैं। कैसा है प्यारा प्यारा ये सब्ज सब्ज गुंबद, कितना है मीठा मीठा मीठे नबी का रोज़ा। मगर इन्हें कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये थी हमारी टीम मुंबई वालों की तरफ से ये कोशिश थी और ये जवाब नहीं दे पाए। तो इस तरह हमारे टीम मुंबई वालों के 2 पॉइंट्स रह गए, 2 पॉइंट से हासिल ना कर सके। अब हम चलेंगे टीम नासिक की तरफ। टीम नासिक वालों के लिए सवाल है, अपना गम मुझको शहंशाह मदीना दे दो। इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है। अपना गम मुझको शहंशाह मदीना दे दो। टाइमर जारी है हुजूर। जी जी तर्ज में सुनाए, ऐसे सुनाए जैसे सुनाना है। चार यारों का तुम्हें वास्ता देता हूँ शहा, अपना गम मुझ को शहंशाह मदीना दे दो। सही जवाब देके 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह, नासिक वालों ने माशाअल्लाह सही जवाब दे दिया है। अब हम चलेंगे टीम मुंबई की तरफ। टीम मुंबई वालों से सवाल है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाना है। बड़ा आसान सवाल आ गया। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सही जवाब देके 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। अब सवाल है टीम नासिक से, बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में। इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है। जी न हो मायूस दीवानो, पुकारे जाओ तुम उनको बुलाएंगे, तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में। माशाअल्लाह, इसी उम्मीद पर आशिक अपनी जिंदगी गुजार रहा है कि एक दिन हमें भी आका अपने दर पे बुलाएंगे और जरूर बुलाएंगे। और इसी के साथ टीम नासिक ने 2 पॉइंट हासिल कर लिए। सुभान अल्लाह। अब हम चलेंगे टीम मुंबई की तरफ। टीम मुंबई से सवाल है, वो जग दाता हो तुम संसार बाड़े का सवाली है। इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाना है। वो जग दाता हो तुम संसार बाड़े का सुवाली है, ये पहला मिसरा है। दूसरा मिसरा आपको सुनाना है। कौन से कलाम से? ये टाइमर भी जारी है। कौन से कलाम से? और टाइम भी आपका अप हो चुका है। अल्लाह अल्लाह। टीम मुंबई से फिर 2 पॉइंट्स मिस हो गए। 2 पॉइंट ये फिर हासिल ना कर सके। अब हम चलेंगे ऑडियंस में से, देखते हैं कि अगर कोई ये शेर मुकम्मल कर सकता है। किसी को याद है ये शेर? चले मैं सुना देता हूं। वो जगदाता हो तुम संसार बाड़े का सुवाली है, दया करना कि इस मंगता ने भी गुदड़ी बिछा ली है। चले 2 पॉइंट हासिल ना कर सके टीम मुंबई वाले। अब हम चलेंगे नासिक वालों की तरफ। सवाल है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाना है।
جی بڑا آسان سوال آ گیا ہے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے رہائی عطا فرما دے. جواب درست دے کے 2 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں گے اب ہم ممبئی والوں کی طرف. ممبئی والوں کے لیے سوال ہے. چوکھٹ پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. چوکھٹ پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو. جواب درست دے کے 2 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بڑا ہی قدیم کلام ہے، کئی مرتبہ آپ نے پڑھا ہوگا اور اس کلام کو جب سنو مزہ آتا ہے ماشاءاللہ. اب ہم چلیں گے ہماری ٹیم ناسک کی طرف. ناسک والوں سے سوال ہے. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. صحیح جواب دے کے ناسک والوں نے بھی 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر وہ خوار ہوتا. اس شعر کا پہلا مصرع سنائیں گی ٹیم ممبئی. جی. وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر میں خوار ہوتا. صحیح جواب دے کے 2 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. اب باری ہے ٹیم ناسک کی. سوال ہے. دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے. جی اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، کر آنکھ بھی نورانی اے جلوہ جانانا. صحیح جواب دے دیا ہے جناب. سبحان اللہ. 2 پوائنٹ ناسک والوں نے پھر حاصل کر لیے ہیں. اب ہم چلیں گے ٹیم ممبئی والوں کی طرف. یہ آخری سوال ہے ٹیم ممبئی سے. سوال ہے. قرآن کلام باری ہے اور تیری زباں سے جاری ہے. اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے. قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان سے جاری ہے. کیا تیری فصاحت پیاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے. جی آگے شعر مکمل نہیں ہوا. کیا تیری فصاحت پیاری ہے اور تیری بلاغت پیاری ہے. ٹھیک کمپلیٹ کر لے. شعر طرز میں پڑھ لیں. کیا تیری فصاحت پیاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے، اور تیری بلاغت کیا کہنا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. آخر میں انہوں نے اپنے شعر کو صحیح معنوں میں مکمل کیا. یہ سوچ رہے تھے آدھا مصرع
جو آخری مصرع تھا، دوسرا مصرع، اس کا بھی انہوں نے آدھا حصہ سنایا اور آدھا مصرع ان کو یاد نہیں آ رہا تھا، مگر الحمدللہ ماشاءاللہ انہوں نے دماغ پر زور دیا، ذہن پر زور دیا، اور آخر کار انہوں نے شعر مکمل کر ہی لیا اور اپنی ٹیم کے لیے 2 پوائنٹس بھی کما لیے ماشاءاللہ۔ اب آخری سوال ہوگا ٹیم ناسک کے لیے، چلے دیکھتے ہیں ٹیم ناسک والوں کے حصے میں کون سا سوال آتا ہے۔ اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، ماشاءاللہ اب غوث پاک کو پکارنا ہے ٹیم ناسک والوں نے، ہم بھی پکاریں گے یا غوث المدد۔ جی نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوا کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ ناسک والے واقعی میں پیچھے رہنے کی کگار پر ہے اور غوث پاک کو یاد بھی کر لیا ہے، غوث پاک کی مدد شامل رہی تو انشاءاللہ ناسک والے آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ یہ ہمارا سیگمنٹ اینڈ ہوا، ناسک والوں نے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ہمارے سکور بورڈ کی طرف، آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی جناب، 4تھ سیگمنٹ، سیکنڈ لاسٹ سیگمنٹ کا آپ سکور اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ 8 پوائنٹ حاصل کی ہے ٹیم ممبئی نے، اور ناسک نے اس سیگمنٹ میں 12 پوائنٹس حاصل کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ٹیم ممبئی کا سکور ہوتا ہے 40 اور ناسک کا سکور ہوتا ہے 38۔ صرف 2 انکوں کا فاصلہ ہے، only 2 points، 2 پوائنٹس کا فاصلہ ہے، یعنی جو یہ سیگمنٹ شروع ہونے سے پہلے 6 پوائنٹ کا ڈیفرنس تھا اس کو کور کرتے چلے گئے اور 4 پوائنٹس انہوں نے کور کر لیے۔ اب صرف 2 پوائنٹس کا فاصلہ ہے اور بچا ہے آخری سیگمنٹ۔ چلے دیکھتے ہیں یہ سیگمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہمیں کون سیمی فائنل میں دکھائی دے گا، ٹیم ممبئی سیمی فائنل میں جائے گی یا ٹیم ناسک سیمی فائنل میں جائے گی۔ آئیے ہم آخری سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے ذکر مدینہ کرتے ہیں، مدینے کا ذکر ہوگا انشاءاللہ، بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے انشاءاللہ۔ مدینے کی یاد میں تڑپیں گے، مدینے کی یاد میں انشاءاللہ سوجل ہم نعت شریف پڑھیں گے اور انشاءاللہ ہمیں بھی آقا بلائیں گے اپنے در پر انشاءاللہ۔ تو آئیے ذکر مدینہ ہوگا، ایسی نعت پڑھیں گے کہ جس سے ہمارے دل میں مدینے کی محبت اور بڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو، 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 سرکار بلا لو ہمیں، سرکار بلا لو، سرکار بلا لو ہمیں، سرکار بلا لو، قدموں سے لگا کر مجھے، قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو، گو خوار و گناہ گار ہوں جیسا تمہارا
نہ میری امداد کو آؤ یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ البحر والموج تغا من بکسو تو فاغو شربا مجدار میں بگڑی گئے گوا آقا موری نیا پار لگا جانا انفیت شو سخا گاتم اے گے سوئے پار اے عبرِ کرم برسن گارے رم جم دو بوند ادھر گرا جانا یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ آقا یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ امداد کو آؤ میری امداد کو آؤ امداد کو آؤ میری امداد محبوب خدا محبوب خدا محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے شیطان سے اتار کا ایمان بچا لو شیطان سے ہم سب کا ایمان بچا لو اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو سرکار بلا لو ہمیں سرکار بلا سرکار بلا لو ہمیں سرکار بلا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ پاک وہ دن بھی دکھائے کہ ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کی زیارت کر لیں، سبز سبز گنبد دیکھ لیں، سنہری سنہری جالیاں دیکھ لیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے گھر کعبے کی بھی زیارت سے مشرف کر دیں، آمین اللہم آمین۔
آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں ہمارے آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. جی ہاں اس میں جوش بھی دکھانا ہے اور ہوش بھی اپنا سنبھال کے رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ جوش میں آپ ہوش کھو بیٹھیں, کیونکہ یہ جو سیگمنٹ ہے یہ ایک قسم کا ریپڈ فائر راؤنڈ ہے. یعنی ہر ایک اسلامی بھائی سے 5 سوال کیے جائیں گے اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس صرف 5 سیکنڈز ہوں گے. یعنی بہت ریپڈلی آپ کو ان کے جوابات دینے ہیں. اور اس سیگمنٹ میں بھی آپ کو مشورے کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی ایک اسلامی بھائی آگے آئیں گے, تشریف لائیں گے اور میں ان سے جو ہے انفرادی طور پہ 5 سوالات کروں گا. ہر سوال کے عوض میں آپ کو ملے گا 1 پوائنٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو ملے گا 1 پوائنٹ, اور اگر آپ جواب نہیں دے پاتے ہیں یا غلط جواب دیتے ہیں تو آپ کا 1 پوائنٹ مائنس بھی کیا جائے گا. جی جناب, اس سیگمنٹ میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہونی ہے. تو اس سے پہلے جو سیگمنٹس تھے اس میں جواب اگر نہیں دے پاتے ہیں یا جواب غلط دیا یا جواب نہیں دیا تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ نیگیٹو مارکس نہیں دیے گئے. صرف اتنا تھا کہ مارکس نہیں ملیں گے, پوائنٹس نہیں ملیں گے. مگر اب جو سیگمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں اگر غلطی کرتے ہیں, کوئی اگر جواب غلط دیتے ہیں یا جواب نہیں دے پاتے ہیں تو اس صورت میں انہیں جو ہے وہ 1 پوائنٹ نیگیٹو میں ملے گا. یعنی مارکس کم کر لیے جائیں گے, کاٹ لیے جائیں گے. چلے ریڈی ہے آپ سب؟ ٹیم ممبئی ریڈی ہے, ٹیم ناسک ریڈی ہے, آڈینس بھی ریڈی ہے, ناظرین آپ بھی ریڈی ہو جائیں. آئیے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. آئیے اس سے پہلے ہمارے نعرے کو دوہرا لیتے ہیں, فیضان نعت مصطفیٰ جاری رہے گا انشاءاللہ سوجل. سب سے پہلے ٹیم ممبئی سے ہم بلائیں گے نصیر الدین بھائی کو. نصیر الدین بھائی تشریف لے آئیں, مائک کے ساتھ آ جائیں. جی نصیر الدین بھائی آپ سے 5 سوالات ہوں گے. میں سوالات کروں گا, آپ کو ودن 5 سیکنڈز ہر سوال کا جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں. نصیر الدین بھائی کے ریپڈ فائر راؤنڈ کا آغاز ہوتا ہے اب. نصیر الدین بھائی پہلا سوال ہے آپ سے. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, یہ شعر امیر اہل سنت کا نہیں ہے, صحیح یا غلط؟ امیر اہل سنت کا نہیں ہے. صحیح یا غلط؟ آپ کا ٹائم اب ہو چکا ہے. پھونک دے جو میری خوشیوں کا نشیمن آقا, چاک دل چاک جگر, سوزش سینہ دے دو, یہ شعر وسائل بخشش کا نہیں ہے, صحیح یا غلط؟ وسائل بخشش کا نہیں ہے. نہیں ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. تیسرا سوال ہے, ہر پھول میں بو تیری, ہر شمع میں ذو تیری, بلبل ہے تیرا بلبل, پروانہ ہے پروانہ, یہ شعر تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ اس کلام سے ہے, صحیح یا غلط؟ صحیح. چوتھا سوال, ہجر و فراق میں جو یارب تڑپ رہے ہیں ان کو دکھا دے مولا میٹھے نبی کا روزہ, یہ شعر امیر اہل سنت کا نہیں ہے, صحیح یا غلط؟ غلط. آخری سوال نصیر الدین بھائی سے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, یہ کلام اعلیٰ حضرت کا ہے, صحیح یا غلط؟ صحیح. جی ماشاءاللہ, نصیر الدین بھائی نے 5 میں سے 4 سوالات کے جوابات دیے, 1 سوال کا یہ جواب نہیں دے سکے. سوچ رہے تھے, سوچو بچار میں ان کے 5 سیکنڈ پورے ہو گئے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو 4 سوالات کے جوابات دیے کتنے صحیح دیے کتنے غلط دیے. تو ماشاءاللہ انہوں نے 5 میں سے 1 سوال کا جواب نہیں دیا. 3 پوائنٹ حاصل کر لی ہے ٹیم ممبئی نے. اب ہم چلیں گے ٹیم ناسک کی طرف. ٹیم ناسک کی طرف سے سب سے پہلے تشریف لائیں گے غلام رضا بھائی. جی غلام رضا بھائی سے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پہلا سوال ہے, دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو, مشکل میں ہے براتی پرخار بادیے ہیں, یہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے, صحیح یا غلط؟ صحیح. آپ نے کہا صحیح. جی غلام رضا بھائی سے دوسرا سوال ہے, کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر, جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا, یہ شعر وسائل بخشش کا ہے, صحیح یا غلط؟ غلط. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے, یہ شعر چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اس کلام سے ہے, صحیح یا غلط؟ غلط. جی جناب. چوتھا سوال ہے, جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو, یہ شعر امیر اہل سنت کا ہے, صحیح یا غلط؟
सही। आखिरी सवाल गुलाम रजा भाई से, काबे की अजमतों का मुनकिर नहीं हूं लेकिन काबे का भी है काबा, मीठे नबी का रोजा, ये शेर मुस्तफा रजा खान का है, सही या गलत? गलत। आपने कहा गलत। पांचों के पांचों सवालात के जवाब दे दिए हैं। एक गलती इनसे हुई है, एक गलती इन्होंने की है। तीसरा सवाल था इनसे, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। और सवाल था, ये शेर चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, इस कलाम से है, इस कलाम से है। और जवाब था सही, मगर इन्होंने कह दिया था गलत, और इनका जवाब भी हो गया है गलत। इस तरह इनका एक गलत जवाब और 4 सही जवाब दिए। चले अब हम चलेंगे टीम मुंबई की तरफ। टीम मुंबई से सवाल करेंगे। टीम मुंबई से आएंगे हमारे असलम मदनी साहब, माशाअल्लाह। असलम मदनी साहब टीम मुंबई के लिए, देखते हैं कितने पॉइंट्स कमाने में कामयाब होते हैं। असलम मदनी भाई, होश भी हो जोश भी हो, तैयार है? चले असलम भाई से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हर आरज़ू बर आए सब हसरतें पूरी हो, वो कान जरा धर कर सुन ले मेरा अफसाना, ये शेर मुस्तफ़ा रज़ा खान का है, सही या गलत? सही जी। दूसरा सवाल है, बातों से टपकती लज्जत है, आंखों से बरसती रहमत है, खुतबे से चमकती हैबत है, ए शाह रिसालत क्या कहना, ये शेर हदाई की बख्शिश का नहीं है, सही या गलत? सही। अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी, ए काश मोहल्ले में जगह उनके मिली हो, ये शेर ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, इस कलाम का नहीं है, सही या गलत? गलत। चौथा सवाल है असलम भाई से, सिद्दीक़ उमर, उस्मान और अली और उनके सिवा असहाब नबी, कुर्बान रहे आका पे सभी की खूब रफाकत क्या कहना, ये शेर मौलाना हसन रज़ा खान का है, सही या गलत? गलत। आखिरी सवाल असलम भाई से है, वहाँ एक सांस मिल जाए यही है जीस्त का हासिल, वो किस्मत का धनी है जो गया दम भर मदीने में, ये शेर अमीर अहले सुन्नत का नहीं है, सही या गलत? गलत। जी। असलम भाई ने पांचों सवालात के जवाब दे दिए हैं। असलम भाई ने 5 सवालात में से एक सवाल का भी गलत जवाब नहीं दिया, और इस तरह इन्होंने 5 पॉइंट हासिल कर लिए। जी असलम भाई तशरीफ रखे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले जनाब, बारी है नासिक वालों की। नासिक वालों की तरफ से तशरीफ लाएंगे सैयद अमजद साहब। सैयद अमजद साहब कुछ टेंशन में लग रहे हैं, डरना नहीं है, हौसलों को बुलंद रखना है इंशाअल्लाह। आप सैयद साहब भी हैं माशाअल्लाह, सैयदों का सदका खा रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। चले अब हम सैयद अमजद साहब से यानी टीम नासिक से सवाल करेंगे। आप रेडी है? शुरू किया जाए। 5 सेकंड के अंदर हर सवाल का जवाब देना है, ठीक है? चलिए सवालात का सिलसिला शुरू होता है। पहला सवाल, फ़कत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, ये शेर मुस्तफ़ा रज़ा खान का है, सही या गलत? सही। अब आई शफाअत की साअत अब आई, ज़रा चैन ले मेरे घबराने वाले, ये शेर हदाई के बख्शिश का है, सही या गलत? गलत। आपने कहा गलत। सवाल नंबर 3, फिर रहमत बारी से चलूं सुए मदीना, ए काश मुकद्दर से मुयस्सर वो घड़ी हो, ये शेर इज़्न तैबा मुझे सरकार मदीना दे दो, इस कलाम का है, सही या गलत? सही। चौथा सवाल, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, ये शेर मुस्तफ़ा रज़ा खान का है, सही या गलत? गलत। तुम्हारे दर तुम्हारे आस्था से मैं कहाँ जाऊं, न मुझसा कोई बेकस है न तुमसा कोई वाली है, ये शेर मौलाना हसन रज़ा खान का है, सही या गलत? सही। चलिए सैयद साहब ने 5 सवालात के 5 जवाबात दिए हैं, कितने सही दिए कितने गलत दिए ये बताएगी हमें हमारी MCR टीम। हमें ये बताया जा रहा है कि 4 सवालात के इन्होंने 4 सवालात के सैयद अमजद साहब ने क्या दिए? सही जवाब दिए गलत जवाब दिए? जी नाजरीन, इन्होंने 4 सवालात के गलत जवाब दे दिए, सिर्फ एक सवाल का सही जवाब देने में कामयाब हो पाए हैं हमारे सैयद अमजद साहब। चले अब हम चलेंगे टीम मुंबई की तरफ। टीम मुंबई से कौन तशरीफ ला रहे हैं? मुस्तकीम भाई, आखिरी पार्टिसिपेंट टीम मुंबई से आ रहे हैं।
दारो मदार इनके कांधों पर हैं। और देखते हैं मुस्तकीम भाई कितने सही जवाबात देकर कितने पॉइंट्स हासिल करते हैं। अच्छा, माइनस भी हो रहे हैं इसमें, ये भी याद रखिएगा कि जो जवाबात गलत हो रहे हैं उस पर नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है। मुस्तकीम भाई से इंशाअल्लाह सवजल अभी सवालात का सिलसिला होगा। मुस्तकीम भाई, आप पर दारो मदार है, टीम मुंबई भी आपकी तरफ देख रही है और हमारे नाजरीन भी आपकी तरफ देख रहे हैं। अगर आप गलती करते हैं तो आपकी टीम के पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। आप अगर सही जवाब देते हैं तो आप अपनी टीम को जिताने में कामयाब हो जाएंगे। चलिए अब सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं हमारे मुस्तकीम भाई से। जी जनाब, रेडी रहे, ये डिसाइडिंग पॉइंट है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी टीम आगे जा रही है। चलें, मुस्तकीम भाई से सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। मुस्तकीम भाई, आपसे पहला सवाल है, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, ये शेर अमीर अहले सुन्नत का है, सही या गलत? गलत। ए काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, ये शेर सामाने बख्शिश का है, सही या गलत? गलत। नफ्से बदकार ने दिल पर ये कयामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने ना दिया, ये शेर इस कलाम कौन ऐसा है जिसे खैर वराने ना दिया, इस कलाम का है? सही। नंबर 4, अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोज़ा है, हर मक्का से बाला मीठे नबी का रोज़ा, ये शेर अमीर अहले सुन्नत का है, सही या गलत? सही। आखिरी सवाल मुस्तकीम भाई से है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, ये शेर आला हजरत का है, सही या गलत? सही। मुस्तकीम भाई ने पांचों के पांचों सवालात के जवाब दिए हैं। कितने सही दिए हैं, कितने गलत दिए हैं, ये हम आखिर में मालूम करेंगे। आइए अब हम चलते हैं हमारी टीम नासिक की तरफ। नासिक से उबैद रज़ा भाई तशरीफ़ लाएंगे। जी उबैद भाई। जी जनाब, उबैद रज़ा भाई, आपको मौका मिल रहा है टीम नासिक की नुमाइंदगी करने का, क्या कहेंगे आप? जी उबैद रज़ा भाई से कुछ मदनी फूल ले लेते हैं। जी, जो भी हो अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी। माशाल्लाह, मेहनत बहुत की आपकी टीम ने, है ना। चलिए, अभी भी हम जो है वो स्कोर बोर्ड नहीं जानते, स्कोर बोर्ड पे क्या है, और इसीलिए हमने जो है वो यानी हमारे मुस्तकीम भाई के कितने सही जवाबात मिले हमारे नाजरीन को नहीं बताया, ताकि जो एक सस्पेंस बना रहे कि भाई कितने इन्होंने सही जवाब दिए, कितने गलत जवाब दिए, ये इंशाल्लाह एंड में लेंगे, आपके साथ लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए आपके साथ रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। आखिरी जो है वो आपका ये सवालात का सिलसिला है टीम नासिक वालों का। सवालात का सिलसिला शुरू हो रहा है। पहला सवाल है, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, ये शेर अमीर अहले सुन्नत का है, सही या गलत? गलत। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, पे शब्बीर व शब्बर फातिमा हैदर मदीने में, ये शेर वसाइल बख्शिश का है, सही या गलत? सही। काबे की अजमतों का मुनकिर नहीं हूँ लेकिन काबे का भी है काबा मीठे नबी का रोज़ा, ये शेर बुला लो फिर मुझे ऐशाए बहरोबर मदीने में है, इस कलाम से है, सही या गलत? गलत। कूचे दिल को बसा जाती महक से तेरी, काम इतना भी मुझे बाद सबा ने ना दिया, ये शेर मुस्तफ़ा रज़ा खान का है, सही या गलत? सही। आखिरी सवाल है नाजरीन, सदका शहजादिए कौनैन का कदमों में मौत, मुझको दे दो मेरे सुल्तान मदीना दे दो, ये शेर अमीर अहले सुन्नत का है, सही या गलत? सही। जी माशाअल्लाह, हमारे उबैद रज़ा भाई ने पांचों के पांचों सवालात के जो जवाबात दिए हैं कि पांचों के पांचों सवालात के सही जवाबात दे दिए हैं। अब रिजल्ट आना बाकी है और ये डिपेंड करता है मुस्तकीम भाई के जवाबात पर। आखिर में हमने लिया था नासिक वालों को, मगर जो है वो थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार रखने के लिए हमने जो है वो होल्ड पर रखा है इनके रिजल्ट को, मुस्तकीम भाई के टीम मुंबई के रिजल्ट को होल्ड पर रखा गया है। जी मुंबई वाले पानी भी पी रहे हैं, पानी पानी याद आ रहा है माशाल्लाह, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुस्तकीम भाई ने मैक्सिमम सवालात के सही जवाब दिए हैं। इन्हीं से मालूम करते हैं, इनके टीम मेंबर से मालूम करते हैं कि आपको क्या लगता है कितने सही जवाब दिए? 4 सही जवाब। 4 सही दिए। असलम भाई आपको कितना लगता है? जी 4 दिए हैं। यानी अगर 4 दिए हैं तो 4 पॉइंट्स
اور ایک غلط دیے تو ایک مائنس ہوگا، ہے نا؟ یعنی امید بن سکتی ہے جیتنے کی. تو اب ڈیسائیڈ ہوگا سکور بورڈ پر، پتہ چلے گا سکور بورڈ سے ہمیں کہ ہمیں آج کا ونر کون مل رہا ہے، کون سی ٹیم سیمی فائنل کی طرف جائے گی، کون سی ٹیم پیچھے رہ جائے گی. تو آئیے ناظرین دل تھام کے دیکھیے سکور بورڈ آپ کے جانب آپ کے لیے پیش خدمت ہے. سکور بورڈ پہ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہمیں نتیجے دکھائے جائیں گے. جی جی ٹیم ممبئی کا سکور ہوتا ہے 47 اور ٹیم ناسک کے ٹوٹل سکور ہوتے ہیں 43. یعنی اس پروگرام میں، اس ایپیسوڈ میں، اس مقابلے میں 47 پوائنٹس حاصل کر کے ٹیم ممبئی ونر ہوتی ہے. ٹیم ممبئی نے 4 پوائنٹس زیادہ ٹیم ناسک سے حاصل کی اور ٹیم ممبئی اس پروگرام میں اور اس مقابلے میں جیت حاصل کر کے سیمی فائنل کی طرف آگے بڑھتی ہے. ٹیم ممبئی والوں کو بہت مبارک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹیم ممبئی والوں کو بہت مبارک. ٹیم ناسک والوں کو دل چھوٹا نہیں کرنا، یہ پہلا سیزن ہے. آئندہ سیزن میں انشاءاللہ آپ پھر سے پارٹیسپیٹ کیجئے گا، پھر سے آپ جو ہے وہ اور کوششیں کر کے اور تیاریوں کے ساتھ تشریف لائیے گا. کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے اس کا دستور ہوتا ہے، ایک ٹیم جیتتی ہے ایک ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے. تو ہماری ٹیم ناسک جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے، ٹیم ممبئی آگے چلی گئی ہے. انشاءاللہ ٹیم ممبئی کو ہم پھر سے دیکھیں گے سیمی فائنل میں انشاءاللہ. ٹیم ناسک یہ آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہاں سے ودا لے گی اور یہ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، کیونکہ اس ایپیسوڈ میں، اس کمپٹیشن میں یہ آگے نہ جا سکے اور ان کے کچھ پوائنٹس جو ہے وہ تھوڑے سے پوائنٹس ممبئی والوں سے کم ہو گئے. بہت بڑا مارجن نہیں ہے، صرف 4 پوائنٹس کا مارجن. جی بہت اچھا مقابلہ رہا ہے ماشاءاللہ. بہت ٹف کمپٹیشن دیا ہے ممبئی والوں کو. کوئی بات نہیں، آئیے ہم ان کو کچھ انعامات سے، کچھ تحائف سے نوازتے ہیں. جی تشریف لائیں ایک ایک کر کے. ہماری ٹیم ناسک والے انشاءاللہ آپ کو کچھ تحفے پیش کیے جائیں گے. جی غلام رضا بھائی ماشاءاللہ، غلام رضا بھائی کو مکتبۃ المدینہ کی کتاب صحابہ کرام کا عشق رسول تحفے میں دی جا رہی ہے ماشاءاللہ. ہمارے سید امجد صاحب ماشاءاللہ آپ کے قدم ہمارے اسٹوڈیو فیضان مدینہ میں پڑے ماشاءاللہ. نماز کے احکام تحفے میں آپ کو دی جا رہی ہے ماشاءاللہ. اور ہمارے عبید رضا بھائی ماشاءاللہ بڑے پیارے نعت خواہ ہیں، ان کو بھی نماز کے احکام تحفے میں دی جا رہی ہے ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے، خوش رکھے، دنیا اور آخرت کا ہر امتحان میں آپ کو کامیاب کرے. ٹیم ممبئی والے بھی تشریف لے آئیں انشاءاللہ. سب صلاۃ و سلام ہوگا. جی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ دسو جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ دسو جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ دسو جن کو جنت کا مژدہ ملا. اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ، ہم سب ہو میٹھے مدینے میں، لب پہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعتوں کے رنگ نبی، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ. رحمت خدا فضل مصطفیٰ، رحمت خدا فضل مصطفیٰ. نعت مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ نبی. نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ.